بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ عمل عقلوں کو، سوچوں کو حیران کر دینے والا ہے۔ ہر وہ بندہ جو کسی مشکل، مصیبت، تکلیف میں مبتلا ہو یا کسی جادو جنات کے زیر اثر ہو، تو اس جادو کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، اپنا علاج خود کرنا چاہتا ہو، اپنی حفاظت خود کرنا چاہتا ہو، تو اس عمل کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ آپ کو عمل کامل نجومیوں کے پاس جانے سے یہ عمل روک دے گا اور آپ کے عقائد کو مضبوط کرے گا، یقین کو مضبوط کرے گا، اور اللہ کا یہ کلام آپ کو یہ دعوت دے گا کہ اعتقاد اور یقین اگر مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر مانتے ہو، تو پھر تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمل ہے سورہ کوثر کا۔ باوضو ہو کر رات کے آخری حصے میں، آخری حصے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی بات چیت کرنا یا کوئی کام کرنا نہ پڑے، یہ عمل کر کے سو جائیں۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک بار، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، اور ان کے وسیلہ اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرنی ہے کہ الہ العالمین، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، ان کے صدقے مجھے خواب میں میرے دشمن کو دیکھا، میرے خلاف کارروائیاں کرنے والے حاسدین، فاسدین، جادوگروں کو دیکھا، اور دائیں کروٹ پہ یہ ہاتھ اس کان کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ کر آپ نے سو جانا ہے، بات چیت کسی سے نہیں کرنی، اور اگر مجبوراً کوئی بات کرنا پڑی تو پھر درود پاک پڑھ کر آپ سو جائیں۔ یہ کام ہے رات کا، اور دن میں آپ نے چینی والی ایک میٹھی روٹی پکانی ہے اور تقسیم کر دینی ہے بچوں میں۔ یہ کام 5 رات تک کرنا ہے، 5 سے زیادہ نہیں کرنا، اور نہ 5 سے کم۔ ایک بار درود ابراہیمی اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کو ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ الہ العالمین، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے سے میرے حاسدین کو، میرے فاسدین کو، میرے دشمنوں کو، میرے اوپر جادو کرنے والوں کو مجھے دکھا، جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، الہ العالمین ان کے صدقے سے مجھے بھی خواب کی حالت میں ان کی شکلوں اور صورتوں کو دیکھا، اور دن کو آپ نے چینی والی ایک روٹی پکا کر تقسیم کرنی ہے، اور یہ روزانہ کرنا ہے، یعنی 5 دن کرنے ہیں اور 5 روٹیاں روزانہ، ایک روٹی پکانی ہے چینی والی میٹھی روٹی، کسی بچے کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، اور کوئی نہ لینے والا ہو تو بس ٹکڑے ٹکڑے کر کے
کہیں قبرستان میں کسی چھت پہ ایسی جگہ جہاں پرند چرند کیا کہالیں سے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنے دشمن کی، اپنے اوپر جادو کرنے والے کی اور دیگر پروپیگنڈا کرنے والوں کی شکلیں اور صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا۔ ہاں، آخر میں ایک بات، انتقام لینے کی اگر استطاعت ہے، قوت ہے تو لیں، ورنہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیں۔ جس اللہ نے تمہیں یہ دکھایا ہے اپنی کلام کے صدقے سے، اسی اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دے، راہ راست پہ آ جائے، یہ دعا کرے۔ نہیں تو اللہ اس کو کسی ایسی بیماری میں، ایسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا کہ اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا، بہت برا ہوگا۔ اس لیے معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافی بات کہہ رہا ہوں کہ معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو ایسے شرپسند انسان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے جو کسی دوسرے کی روزی میں، زندگی میں، خواہشات میں، اپنے آل و اولاد کی خوشیوں کے درمیان میں جو رکاوٹ بنے، ان کی ترقیوں کو روک دے، تو پھر ایسے انسان کو معاف کرنے کا تو حق نہیں ہے۔ لیکن بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ صرف اس نیت سے کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کے صدقے مجھے اس کا سارے حالات سے واقف کر دیا اور کرا دیا ہے، تو جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔ اتنے ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا؟ ان کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء، رسل، سلف صالحین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔